بس 5 منٹ کا ایک میسج دوں گا میں اور پھر ربط مسائل۔ میسج یہ ہے جوانوں کہ دور زمانہ بڑی تیزی سے کروٹ بدل رہا ہے، اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لو۔ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم ظہور سے کتنے نزدیک آ چکے ہو۔ توجہ، یہ میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، واللہ عالم، سب سے بہترین علم اللہ کے پاس ہے، مگر ہمیں جو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو حدیثیں بتائی ہیں، ان حدیثوں کے مطابق وہ تمام روایتیں جو ظہور کی نشانیاں ہیں وہ من و عن بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ ایسے تو امام کے ظہور کی کئی علامتیں ہیں، تقریباً 72 نشانیاں ہیں، مگر اس میں 6 سب سے حتمی علامتیں ہیں۔ وہ 6 نشانیاں کیا ہیں؟ بہت سپیڈ میں پڑھ رہا ہوں 5 منٹ میں۔ 6 بڑی نشانی کہ جس کے پورے ہوتے ہی، اور یہ وہ نشانی ہے کہ جن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا، یعنی ایک پوری ہوگی تو دوسری فوراً پوری ہوگی، دوسری پوری ہوگی تو تیسری فوراً پوری ہوگی۔ تو اس میں 6 جو بڑی علامتیں ہیں وہ یہ ہے: پہلا خروج یمانی، یمانی کا خروج، دوسرا خروج خراسانی، خراسانی کا خروج، تیسرا خروج سفیانی، سفیانی کا خروج، چوتھا نفس زکیہ کا قتل ہونا، پانچواں ندائے آسمانی کا آنا، اور چھٹا اس سفیانی کا وادی بیضا میں دھس جانا، اس کے لشکر کا۔ اب میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں چونکہ حالات میں نظر رہے کیا چل رہا ہے زمانے پہ، اگر اس پہ نگاہ ہے تو پہنچ جانا میری باتوں پر۔ پہلی علامت، حتمی علامت امام کے ظہور کی، یمانی کا خروج۔ انصاف سے بتاؤ جوانوں، آج سے 15 سال پہلے کیا تمہیں معلوم تھا کہ یمن میں حوثی کوئی ہوتے ہیں؟ حوثی کوئی قبیلہ ہے؟ 15 سال پہلے تمہیں پتا تھا یمانی کون ہوتے ہیں؟ نہیں پتا، مگر جاؤ اپنے امام کی حدیث پڑھو۔ میرا امام فرماتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں، مولا کائنات سے بھی حدیث یہ روایت ہے کہ ظہور کے زمانے میں، جس زمانے میں قائم کا ظہور ہوگا، اس وقت سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اگر کوئی پرچم ہوگا تو وہ پرچم یمانی ہوگا۔ یمنی وہ ہوں گے جن کو کوئی شکست نہیں دے پائے گا۔ تم نے دیکھا 4-5 سال کی جنگ میں 15 ممالک نے مل کر یمن پر اٹیک کیا، مگر 15 ہار گئے، یمن جیت گیا۔ تم نے دیکھا؟ یہ کب امام نے فرمایا کہ یمن کو کوئی شکست نہیں دے پائے گا؟ تو ممکن ہے کہ یہ جو یمن میں حوثیوں کا خروج ہے، اور ان کے جو چیف ہیں، صدر ہیں عبد الملک بدر الدین الحوثی، یہ سب زیدی سید ہیں، جناب زید شہید کی نسل میں سے، ممکن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یمنی کا خروج ہو چکا ہے۔ دوسری علامت خراسانی اور تیسری علامت سفیانی۔ اس کے بارے میں ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلے خراسانی سے پہلے تمہیں 3rd علامت سفیانی کی بتاتا ہوں۔ یہ سفیانی کون ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ ابو سفیان کی نسل میں سے ایک شخص ہوگا۔ خالد بن یزید بن ابو سفیان کی نسل میں سے، بعض روایتوں میں ہے عتبہ بن ابو سفیان کی نسل میں سے، مگر ہوگا ابو سفیان کی ہی نسل میں سے۔ توجہ، یہ شخص وادی یابس سے خروج کرے گا۔ وادی یابس یہ کون سی وادی ہے؟ جارڈن اور سیریا کے بارڈر میں، ادلب، اسی ادلب کے اندر یہ وادی یابس ہے جہاں سے اس وقت یہ تحریر الشام دہشت گردوں کا خروج ہوا ہے، جو اس وقت شام میں قابض ہو گئے۔ حدیث پہ جملے یہ ہیں کہ جب سفیانی کا خروج ہوگا تو سفیانی پورے شام میں اپنا کنٹرول حاصل کر لے گا، اور دمشق کو یہ اپنا دارالخلافہ بنائے گا۔ توجہ، اس کے بعد یہ عراق پر حملہ کرے گا،
اس کے خلافت کا حکومت کا جو مین موٹیو ہوگا، بعض روایتوں میں 9 مہینے حکومت ہوگی، بعض روایتوں میں 15 مہینے حکومت ہوگی۔ 15 مہینے اس لیے کہ 6 مہینے اس کو اپنے حکومت کو اسٹیبلشڈ کرنے میں لگ جائیں گے، اور پھر 9 مہینے یہ حکومت کرے گا، یعنی اس 9 مہینے کی پیریڈ میں اس کا جو مین موٹیو ہوگا وہ ہوگا کہ علی کے شیعوں کو قتل کیا جائے۔ یہ ان لوگوں کو چن چن کر مارے گا جن کے نام محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے ناموں پر ہوں گے۔ یہ اعلان کرے گا کہ جو بھی ایک شیعہ کا سر کاٹ کر لائے گا، ایک علی کے شیعہ کا سر کاٹ کر لائے گا، وہ مجھ سے 1000 درہم انعام میں پائے گا، اور یہ تیل کی بہت بڑی کڑھائی لگائے گا، اور ان بچوں کو جمع کروائے گا جن بچوں کے نام علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور زینب کے ناموں پر ہوں، اور ان کھولتے ہوئے تیل میں وہ ان شیعوں کے بچوں کو ڈال دے گا۔ توجہ، ماؤں کے شکم کو چیر کر بچے کو نکالے گا، اور ماں کے سامنے بچوں کو زندہ ذبح کر دے گا۔ توجہ، تو اس سفیانی کے مقابلے پر جو ان کے مقابلے کے لیے جو لشکر نکلے گا وہ لشکر خراسانی کا ہوگا۔ توجہ، وہ لشکر خراسان کا ہوگا، جس لشکر کے سپہ سالار شعیب بن صالح ہوں گے، اور جس لشکر کا سردار ایک سید خراسانی ہوگا۔ توجہ، سید خراسانی کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک تو خراسانی سید ہوں گے، اور ان کے لیے جو علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مذہبی قائد بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ سیاسی لیڈر بھی ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، وَكَفِّهِ الْيُمْنَى خَالُونَ، اور اس کے دائیں ہاتھ میں کچھ نقص ہوگا، کوئی نشانی ہوگی۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی ہی سید خراسانی ہیں، مگر یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں سید خراسانی کی جتنی علامتیں وارد ہوئی ہیں وہ ساری علامتیں اس وقت کسی پہ اترتی ہیں تو وہ آیت اللہ خامنائی کی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب بن صالح ایک ایسا کمانڈر ہوگا کہ جس کی ہیبت ہوگی دہشت گردوں کے دلوں میں، سفیانی کے لشکر کے دل میں۔ ابھی آپ سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جب انہوں نے جب خروج کیا ابھی دہشت گردوں نے، واللہ عالم یہ سفیانی کا اس وقت سفیانی کا خروج ہوا ہے یا اس کے لشکر کا، اس لیے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سفیانی کے خروج سے پہلے ایک شخص کا خروج ہوگا، اس کا نام اوف سلمی ہوگا۔ یہ شخص مسجد دمشق میں قتل کیا جائے گا، اور اس کے قتل کے بعد اس کی جگہ جو شخص اپوائنٹ ہوگا وہی سفیانی ہوگا۔ تو ممکن ہے یہ جو ابو محمد الجولانی، یہ جو ابھی تحریر الشام دہشت گردوں کا چیف ہے، ممکن ہے کہ یہ اوف اسلمی ہو، اور اس کو قتل کرنے کے بعد اسرائیل، امریکہ، یورپ اپنے پاس سے ایک شخص کو اپوائنٹ کرے جو اصل میں ابو سفیان کی اولاد ہو۔ اور اس لیے کہ سفیانی کا جو خروج ہوگا وہ ماہ رجب میں ہونا ہے، تو ابھی ماہ رجب آنے میں کل 1 مہینہ باقی ہے ہمارے پاس۔ تو جنوری میں، یہ جو جنوری آ رہی ہے، اس وقت حالات پر نظر ضرور رکھیے گا۔ توجہ، سفیانی کے خروج کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب سفیانی خروج کرے گا تو اس وقت جو شام کا بادشاہ ہوگا وہ شام چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور یہ چیز ہم نے دیکھ لیا کہ بشر الاسد اس وقت شام چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے اماموں کی حدیثیں آپ دیکھیے، اور من و عن وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ توجہ، تو اس کے مقابلے میں سید خراسانی جس لشکر کو بھیجیں گے اس کا نشان سیاہ پرچم ہوگا، کالے جھنڈوں کو لے کر یہ مومنوں کا لشکر نکلے گا۔ اس کے سپہ سالار شعیب بن صالح ہوں گے۔ شعیب بن صالح کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ شخص ہوں گے جن کی ہیبت ہوگی لشکر سفیانی کے دل میں، کیونکہ یہ مشہور ہوں گے دشمنوں کو پھاڑ ڈالنے والا۔ اب سنیے گا جو بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی جب ان دہشت گردوں کا خروج ہوا تو آیت اللہ خامنائی تیار تھے کہ ایران سے ایک لشکر بھیجیں، اور اس لشکر کی کمانڈنگ جس کمانڈر کو دینے والے تھے رہبر،
جس کو شام میں یا بھیج چکے تھے یا بھیجنے والے تھے، اس کمانڈر کا نام ہے سید جواد غفاری۔ آپ جا کر جواد غفاری کا ڈیٹیلز پڑھئے گا۔ جواد غفاری یہ ایران کا وہ کمانڈر ہے IRGC کا، ایک تو ان کا چہرہ ہو بہو قاسم سلیمانی جیسا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قاسم سلیمانی اپنے سارے معاملات جو شام میں کرواتے تھے وہ اسی جواد غفاری کے ذریعہ، اور جواد غفاری ایسے کمانڈر تھے کہ جنہوں نے 2014 سے لے کر 17 تک یہ داعش کے پیریڈ میں اتنا زیادہ دہشت گردوں کو مارا ہے، ISIS والوں کو مارا، یزید کے کتوں کو اتنا زیادہ انہوں نے جہنم واصل کیا کہ ISIS والے ان کو حلب کا قصائی کہنے لگے۔ توجہ، قصائی کا قصاب کا کام کیا ہوتا ہے؟ پھاڑ دینا۔ اب روایت سے روایت پھیلی کیجئے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہی سفیانی ہیں، مگر حدیث میں جو علامتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ پھر اس سفیانی کا جب خروج ہوگا تو خراسانی کا ایک لشکر بیت المقدس کی طرف جائے گا، جو بیت المقدس پہ فتح کرے گا، پرچم گاڑ دے گا، اور یہ لشکر پھر سفیانی سے لڑنے کے لیے عراق کی طرف جائے گا، کیونکہ سفیانی عراق میں کوفے میں حملہ کر چکا ہوگا، اور کوفے میں بے تحاشا شیعان علی کو یہ قتل کرے گا، کوفے میں، موصل میں، بے تحاشا عراق میں قتل کرے گا۔ تو جب یہ لشکر عراق کی طرف جا رہا ہوگا اس وقت امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ توجہ، اس لیے کہ امام کے پاس، دیکھیں امام کے پاس ایک پرچم ہے غیبت میں، وہ علم ہے کہ جو مولا کائنات جنگ جمل میں لے کر گئے تھے، اس علم کا پرچم کھل جائے گا پھریرا، اور پھریرا کھل کر امام کو کہے گا امام وقت ظہور آ گیا، اور ذوالفقار اپنے آپ نیام سے باہر آئے گی، اور امام کے چہرے کے سامنے آ کر ذوالفقار کہے گی مولا اب مجھے ہاتھوں میں لینے کا وقت آ گیا۔ توجہ کیجئے گا، تو امام ظہور کریں گے، مگر یہ امام کا ظہور خاص ہوگا۔ دیکھیں یا تو یہ دو چیزیں بتائی گئی، امام کا ظہور ہوگا اور قیام ہوگا 10 محرم کو، تو یہ یا تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ ظہور خاص ہوگا، وجہ یہ ہے کہ یہ عوام سے پوشیدہ ہوگا یہ ظہور۔ امام اپنے خاص اصحاب سے، ناصرین سے اس پیریڈ میں رابطہ کریں گے مگر پوشیدہ رہیں گے، اور جب رمضان کی تاریخ آئے گی تو رمضان کی 23ویں شب قدر کی صبح کو ایک ندائے آسمانی آئے گی، ایک صیحہ، ایک چیخ بلند ہوگی، جس چیخ کو سن کر لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب یہ آواز آئے تو زمین پر کان دھرنا، زمین پر کان سٹا دینا، اور شیشے والی چیزوں سے بچ کر رہنا۔ توجہ، اس کے بعد جب 15 ذی الحج کی تاریخ آئے گی تو 15 ذی الحج کی تاریخ میں امام اپنے ایک نمائندے کو خانہ کعبہ بھیجیں گے، جو جا کر خانہ کعبہ میں یہ اعلان کریں گے کہ امام آ چکے ہیں ہمارے درمیان، ظہور امام ہو چکا ہے۔ تو اس وقت اس نیک شخصیت کو مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان خانہ کعبہ کے اندر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس ذات کا نام نفس زکیہ بتایا گیا ہے۔ تو جب یہ نفس زکیہ کا قتل ہو جائے کعبے میں تو امام فرماتے ہیں کہ نفس زکیہ سے لے کر ظہور امام کے درمیان صرف 25 دن کا فاصلہ رہے گا، یعنی 15 ذی الحج کو نفس زکیہ کی شہادت ہوگی، اور روز عاشورہ 10 محرم کو امام کا ظہور ہونا ہے۔ عاشور کی صبح کو یہ آواز آئے گی وَجَعَلْ حَقَّ وَزَحَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کے قسمت میں ہی مٹنا ہے۔ تو سنیے، جہاں تک مجھے لانا تھا، ورنہ مجھے اور بھی کچھ جملے عرض کرنے تھے مگر ٹائم میں گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ آواز آئے گی امام کے ظہور کی تو اس وقت زمانے میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے، جو میسج مجھے دینا تھا، 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ طبقہ ہوگا منافقوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا، یہود و نصارہ کا، بے دینوں کا، لامذہبوں کا، ملحدوں کا، یہ وہ طبقہ ہوگا جو مذاق اڑا رہا ہوگا کہ یہ کوئی ایک فیک پروپیگنڈا ہے۔ مگر جو 2 طبقے ہوں گے، باقی 2 طبقے وہ مومنوں کے ہوں گے۔ مومنین بھی 2 طبقوں میں بڑھ جائیں گے۔
ایک طبقہ مومنین کا وہ ہوگا جو امام کی نصرت کو جانا تو چاہتا ہوگا، مگر وہ پہلے یہ سوچیں گے، وہ مومنین وہ ہوں گے جو پہلے کہیں گے ذرا ہم اپنے کاروبار کو سمیٹ لیں، بزنس کو سمیٹ لیں، بال بچوں کا صحیح سے انتظام کر دیں، فیملی کا صحیح سے انتظام کر دیں، اور انتظام کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے امام کے پاس۔ روایت میں یہ جملے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہوگا، حالانکہ یہ مولا کے چاہنے والے ہی ہوں گے، مگر یہ وہ طبقہ ہوگا جو اپنی کاہلی کی وجہ سے یہ امام کو پا ہی نہیں سکیں گے۔ توجہ، اس لیے کہ اسی شام کو، جس صبح کو ظہور کی آواز آئے گی، اسی شام کو شیطان کی بھی ایک ندا آئے گی، اور شیطان کہے گا کہ یہ جو کعبے سے ظہور ہوا ہے یہ مہدی نہیں ہے، جو شام سے سفیانی کا خروج ہوا ہے وہ امام مہدی ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا ہوگا کہ مومنین بھی اس وقت کنفیوژن میں آ جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے، اور وہ یہ سوچیں گے کہ پہلے معاملہ کلیئر ہو جائے کہ حقیقی امام کون ہے، پھر ہم ان کی نصرت کو جائیں گے۔ تو یہ وہ طبقہ ہوگا جو اپنی لیزینس کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یہ طبقہ امام تک مومن ہونے کے باوجود نہیں پہنچ سکے گا، مگر دوسرا وہ طبقہ ہوگا خالص مومنین کا کہ ادھر امام کے ظہور کی آواز آئے گی، ادھر یہ مومنوں کا طبقہ لبیک کہہ کر اپنے گھر سے قدم باہر نکالے گا، اور اللہ اس وقت معجزہ یہ دکھائے گا کہ ان کا ایک قدم ان کے گھر پہ ہوگا، سامنے والا قدم کعبے میں ہوگا، اور امام ہاتھ بڑھائے کھڑے ہوں گے، اور یہ طبقہ جا کر امام کی بیعت کرے گا۔ توجہ، لہذا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر یہی محرم جو ہمارے نزدیک آ رہا ہے، یہ تو ابھی پکچر رجب میں پورا کلیئر ہو جائے گا معاملہ، رجب تک انشاءاللہ، کیا آیا یہ وہی سفیانی کا خروج ہے یا ابھی تھوڑا سا وقت اور باقی ہے؟ کیونکہ بعض روایتوں میں ہے 9 مہینے کی اس کی حکومت ہوگی، بعد میں ہے 15 مہینے کی، بعد میں ہے 3 سال کی، مگر زیادہ مستند 9 مہینے اور 15 مہینے میں۔ تو یہ رجب میں آنے والے رجب میں کلیئر ہو جائے گا معاملہ، کیونکہ رجب میں تینوں کا ایک ساتھ خروج ہوگا، یمانی کا بھی، سفیانی کا بھی، اور خراسانی کا بھی۔ تو اگر یہ معاملہ کلیئر ہو گیا تو اب سے لے کر عاشور تک، محرم تک، نوجوانوں تمہارے پاس تیاری کے لیے صرف 8 سے 9 مہینے بچے، لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو، کیونکہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بس یہی تک مجھے لانا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وقت کا حسین پھر تنہا رہ جائے۔